اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے فضائل کے سلسلے میں حضرت شیخ مرتضی کی کتاب فضائل درود میں سے ابھی آپ اللہ کے سامنے دو باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو رسول ہیں، ان کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے۔ اس وجہ سے ان انبیاء کے شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی، کسی قسم کی کوئی بےادبی وغیرہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم لوگ جہالت میں یا بے پرواہی میں بعض مرتبہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ کو استعمال کر لیتے ہیں، ایسی باتوں کو کہہ دیتے ہیں جو نبیوں کی بے عزتی، نبیوں کی بے حرمتی، نبیوں کی کیا ہے خلاف ہوتی ہے۔ اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری گرفت ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو پھر ہم اشکالات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مصیبت ہمارے پر کہاں سے آ گئی۔ اس وجہ سے نبیوں کا اور سب نبیوں کے سردار ہمارے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی قسم کی کوئی توہین، کسی قسم کی کوئی بےادبی، کسی قسم کی کوئی بے عزتی وغیرہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تمہارے سامنے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ کوئی شیعہ ہوگا، بظاہر تو شیعہ ہی ہوگا، اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے متعلق کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی مطلب تو یہاں پر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جیسا کہ آپ پڑھتے چلے آئے ہیں، لیکن چونکہ بعض حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط اعتقاد رکھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ بعض حضرات کو نبی تک، نبوت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے یہ عقائد اسلام کے خلاف ہے، حقیقت کے خلاف ہے، اور ایسے آدمی کو صحیح طور پر مسلمان ہی کہنا غلط ہے۔ لیکن چونکہ آج کل یہ شیعہ حضرات کہلاتے ہیں، لفظی حضرات کہلاتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اس لیے ہم لوگ چشم پوشی کر جاتے ہیں اور زیادہ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ لیکن یہ جو آدمی تھا اس نے صلی اللہ علیہ نبی کی جگہ پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، اس لیے کہ وہ علی کو رسول سمجھتے ہیں۔ اور یہ بھی بیوقوفی کی بات ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آ رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وہی نازل کرنا تھا، لیکن راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ملے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے۔ اس وجہ سے حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا۔ وہ کیسی الٹی بات ہے، سمجھا؟ میں تو ان کو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں کا 15 مہینے کا، 20 مہینے کا، 25 مہینے کا ڈاکیہ ہوتا ہے جو خط لے کر آتا ہے، وہ بھی جس کے ایڈریس پر خط لکھا ہوا ہوتا ہے اسی کی ایڈریس پر پہنچاتا ہے، کسی دوسرے کے ایڈریس پر وہ نہیں پہنچاتا، دوسری جگہ پر نہیں پہنچاتا وہ، لیکن تو حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے وہی لے کر آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے کر آئے، راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہنا چاہے کہتا بھی دیوانہ اور سنتا بھی دیوانہ، سمجھنا ہے۔ لیکن شیعہ حضرات میں خاص طور پہ لفظی حضرات جو ہیں ان میں اس قسم کے عقیدے ہیں، اسی وجہ سے ان کی جو اذان ہوتی ہے اس اذان میں بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں، وہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اور کیا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود اللہ جل جلالہ وہ اپنا والا کی نظر میں مسلمان نہیں۔ خیر، یہ تو درمیان میں بات آ گئی، قصہ چل رہا تھا وہ کہ کوئی آدمی تھا، اس نے جب یہ سنا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کی جگہ پر اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی
نبی، بس صرف اس کو اتنا کہنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عذاب آ گیا، گونگا ہو گیا، بہرا ہو گیا، نابینا ہو گیا، اور دوسرے تمام قسم کے جو آفات اور بلیت اس کے اوپر طاری ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا ہے ذلیل کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیا ہے اس طریقے سے اس کہنے کی وجہ سے ایمان سے بھی نہیں نکال گیا، ایمان سے بھی چلا گیا، اور دنیاوی ظاہری راحت جو تھی دیکھنے کی، کھانے پینے کی، وہ سارے کے ساری اس کے ذریعے سے ختم ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، حضرت شیخ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کا درجہ سب سے اونچا ہے، اور ان کے اونچا درجہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایسا کام کرنا، کوئی ایسی بات کہنا، کوئی ایسی چیز کرنا کہ جن کی وجہ سے نبیوں کی بے عزتی ہو، نبیوں کی بے حرمتی ہو، تو اس کی سزا اللہ جل جلالہ و من والہ دنیا میں بھی عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ابھی سنا ہوگا تم نے تھوڑے دنوں پہلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرنے والا نیدرلینڈ کا ایک آدمی تھا، یورپ کا ایک آدمی تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ فرانس والے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی سمجھ آیا نہیں۔ ہمارے یہاں کے بکڑ خان ہندو لوگ جو ہیں وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے پر لگے اترے ہوئے ہیں، اور بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ ان سب کو میں ایک ہی جواب دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی چاہے تم توہین کر لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چاہے کارٹون بنا لو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا چاہے تم نیچا دکھلاؤ، لیکن ایک وقت آنے والا ہے کہ اس وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے بغیر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بغیر تمہارا کام نمٹنے والا نہیں ہے۔ اس وقت تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر، اس وقت تم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہوگا، اور وہ وقت حضرت جانتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وہ منوالوں پہلی مرتبہ سوٹ پھونکیں گے، یہ ساری کائنات تتر بتر ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، اور قیامت آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد 40 تک، اور وہ 40 سال، 40 مہینے یا 40 حقب یا کون سا وہ اللہ جانے، یعنی کہ لمبی مدت تک سب ٹوٹا پھوٹا رہے گا، اور اللہ جل جلالہ وہ اپنے والوں جلال جائیں گے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ سوال پوچھیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ لیکن اللہ جل جلالہ و من والوں کی اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، خود اللہ جل جلالہ ہی جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، آج جو حکومت ہے وہ اللہ واحد قہار کی ہے۔ سمجھا گیا؟ پھر اس کے بعد وہ پوری حدیث جو تفصیل کے ساتھ کئی مرتبہ میں نے تمہارے سامنے ذکر کی تھی کہ لوگ پریشان ہوں گے، بے انتہا پریشان ہوں گے، سورج سر کے اوپر آیا ہوا ہوگا، زمین نہیں ہوگی، ننگ جھڑک ہوں گے، اور پسینے سے گناہ کی جتنا جس کا گناہ ہوگا وہ آدمی اس پسینے میں کیا ہوگا، گرفتار ہوگا اور پریشان ہوگا، کہیں سکون، کہیں چین، کہیں امن، کہیں اطمینان کسی کو نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات اور رہی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو راحت دے، سب ان 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں پناہ دیں گے، وہ اور ہے، لیکن ان کے علاوہ کسی کو پریشان کیا پناہ نہیں ہوگی، اور لوگ یہ سوچیں گے کہ بھائی اس مصیبت سے اچھا یہ ہے کہ حساب کتاب ہو کر جنت میں جہنم میں چلا جائے تو اچھا۔ مثلاً ایسا ہوتا ہے آدمی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، بس اڈے کے اوپر، ریلوے اسٹیشن کے اوپر، ہوائی جہاز کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو اس کو ہوتا ہے کہ یار اس
परेशानी के बदले कोई रास्ता मिल जाए तो अच्छा, चाहे पैदल ही यहाँ से निकल जाए, लेकिन निकले तो सही, इस किस्म की चीज़ें होती है। तो वहाँ पर भी लोगों को ये होगा और लोग सोचेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ सिफारिश करवानी चाहिए किसी के ज़रिए से कि अल्लाह तबारक व तआला इस हालत को हटाए और उसकी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला कुछ दूसरी हालत पैदा कर दे। तो उस वजह से आदमी जमा होकर सबसे पहले तो जाएंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और आदम अलैहिस्सलाम को जाकर कहेंगे कि आदम अंत अबूना, आप हमारे सब के बाप हो, आप ही के ज़रिए से हमारा दुनिया में वजूद हुआ है। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों ने आपको बहुत इज़्ज़त अता की, बहुत एहतराम अदा किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को कहा कि तुम्हें सिजदा करें, कितना बड़ा एजाज़ दिलवाया, समझना है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ तुम्हारी बड़ी कदर कीमत है, इस वजह से आप अल्लाह जल्ल जलालहू से ज़रा से सिफारिश कर दीजिए कि या अल्लाह ये तेरी मखलूक परेशान हाल है, ये तेरी मखलूक बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में मुब्तला है, ये हिसाब किताब करने के लिए आई है, पैदा हुई है, इनका जल्दी से हिसाब किताब दे। बस इतनी से बात कहनी। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो जवाब देंगे वो कहते हैं कि अल्लाह जल्ल जलालहू आज इतने जलाल में है कि इतने जलाल में कभी नहीं हुए और इतने जलाल में कभी कभी नहीं होंगे। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला बहुत जलाल में है। अगर मैं कहने गया, सिफारिश करने गया और जलाल में अल्लाह ताला ने कह दिया कि इस मुँह से जो सिफारिश करने के लिए आया, मैंने कहा था कि वला तक़रबा हाज़िही शजरा, इस जगह पर उस दरख्त के पास मत जाना, तो गया था कि नहीं, खाया था कि नहीं। अगर मुझे ये पूछ लिया तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी तो हिम्मत नहीं होती। तो ऐसा करो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाओ और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहो। बहरहाल ये काफ़िला जो है इस तरीके से हज़रत नूह के पास जाएगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी मना करेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँच भेजेंगे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मना करेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजेंगे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मना करेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी भेजेंगे। ये पूरी तफसील आप हज़रत ने बारह सुनी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी कहेंगे कि अल्लाह जल्ल जलालहू से आज सिफारिश करने की मेरी हिम्मत नहीं है। सब लोग तो अपने अपने कुछ कोताहियाँ गलतियाँ बताएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कोई कोताही गलती नहीं बताएंगे, लेकिन खुद भी फरमाएंगे कि मेरी हिम्मत नहीं है। हाँ, हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम महमूद का दर्जा दिया हुआ है, बहुत ही ऊँचा दर्जा है। बादस खुदा हुज़ूर तो ये क़स्सा मुख्तसर, इस वजह से तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ। ये सारे के सारे कौम हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगी और हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे ठीक है, चलो मैं अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर में दरख्वास्त पेश करता हूँ। और हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और सजदे में अल्लाह की तस्बीह, ऐसी तस्बीह पढ़ेंगे कि हदीस में आता है कि उस वक्त उस तस्बीह के अल्फाज उसी वक्त अल्लाह ताला दिल में डालेगा और उसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला का जलाल, अल्लाह तबारक व तआला का गुस्सा कम होगा। और हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाएगा इरफ़ा रासुक वसल तुक़ा, अपना सर उठाओ और मांगो, जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। और पहली बार हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मांगेंगे कि अल्लाह ये सारे मखलूक परेशान हाल है, हिसाब किताब के लिए उठी हुई है, आप इनका हिसाब किताब दे लीजिए। अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालहू हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर, हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश पर, हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कहकर क्या है सिफारिश कराएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त तो तुम हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी चाहे तौहीन कर लो, लेकिन क़यामत में इस मुसीबत से निकालने वाले और कोई नहीं है, होंगे तो सिर्फ हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। बहरहाल बात चल रही थी कि उन्होंने इन
ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کی جگہ پر یصلون علی علی النبی پڑھ لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ان کو سزا دے دی اور فوراً ان کے اوپر کیا ہے آفات اور ذلی عدم نزول ہو گیا. اس وجہ سے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، اور جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود اور سلام بھیجنا چاہیے تو وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف متوجہ ہوگی. دوسری بات وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن دوسری بات آپ حضرات کے یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی گئی کہ من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جو اس پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ رحمتیں نازل کرے گا. یعنی ایک مرتبہ کا ہم تو ایک ہی مرتبہ اللہ صلی علی محمد کہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوتی ہیں. اگر ایک مرتبہ کی جگہ میں ایک ہی مرتبہ رحمت نازل ہوتی تو بھی ایک بات تھی، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھو کہ جو میرے حبیب کو ایک مرتبہ یاد کرتا ہے، میرے حبیب کو ایک مرتبہ یاد کیا، میں اس کو 10 مرتبہ یاد کرتا ہوں اور 10 مرتبہ اس کو رحمت سے بھیجتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ہی رحمت پوری دنیا کو، پورے عالم کو کافی ہے، اور اس کی جگہ پر انفرادی طور پر الگ الگ ایک ایک آدمی کو 10 مرتبہ ایک درود پر رحمتیں ملتی ہو تو اس کو حساب لگا کر دیکھو کتنا زیادہ اس کو فائدہ ہوگا، کتنا زیادہ مفید ہوگا. اور اسی حساب کتاب میں جیسا کہ میں بتاتا ہوں، ہم لوگوں کو نیکیوں کا حساب لگانے میں اتنی دلچسپی نہیں. نیکیوں کا حساب لگانا ہمیں اتنا آتا بھی نہیں، نیکیوں کا حساب لگانا ہمیں اتنا پسند بھی نہیں. اگر یہ کہوں تو غلط نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ایک مرتبہ حدیث پاک میں بتایا گیا السلام علیکم کہو تو 10 نیکی، الف لام میم پڑھو تو 30 نیکی. نیکیوں کا کیا ہے ڈگلا ہے، ذرا سا کچھ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کے انبار لگ جایا کرتے ہیں. لیکن ہمارا اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اور اس نیکی کو جمع کرنے کی ہماری طبیعت نہیں ہے یا ہم نہیں چاہتے. اس کی جگہ پر اگر یہ کہے کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اس کو 10 روپے ملیں گے، ایک آدمی درود پڑھے گا تو اس کو 70 روپے ملیں گے. بتاؤ پھر اس صورت میں یہ جو قوم ہے وہ درود پڑھنے میں محنت کرے گی اور درود پڑھنے میں کوشش کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ کیوں؟ معلوم ہی ہوا کہ ہمیں رکوع سے محبت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا تعلق نہیں ہے. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا، شریعت سے تعلق ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا تو ہم اس لائن سے چلتے یا اس لائن پر ہم غور کرتے. اس کی جگہ پر ہمارا تو دھیان ہی روپے میں ہے، دنیا میں ہے اور دنیا کی آباد کرنے میں ہے. اس وجہ سے اس لائن پر اگر کوئی بھی اعلان آ جائے، اگر یہ اعلان آ جائے کہ رات کو 4 بجے فلانی آفس کے پاس جو آدمی پہنچے گا اس کو 1,000 روپے دیے جائیں گے، بتاؤ رات کو 4 بجے اٹھ کر ہم جائیں گے کہ نہیں؟ جاتے ہیں. یہ تم ہاں کہو نہ کہو یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا. لیکن لندن میں ایک دکان ہے ہیرلڈ، اس کا نام ہے، اس دکان میں سال میں 1 مرتبہ سیل پڑتی ہے، یعنی کم قیمت پر چیزیں بیچی جاتی ہیں. سیل کا مطلب یہ سمجھنا ہے. تو وہ بورڈ لگتا ہے پہلے سے کہ فلانے دن ہیرلڈ میں سیل لگے گی، سمجھنا ہے. تو ہم نے وہاں سنا کہ صبح 9 بجے دکان تو کھلے گی، لیکن رات ہی سے بستر لگا کر لوگ لائن لگا کے کہیں
تاکہ جیسی دکان کھولے ہم پہلے داخل ہوں اور ہم کو چیزیں مل جائیں. سمجھ میں آپ لوگ کو نہیں پتا تھا لیکن ہے دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. سمجھنا ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بہت ہی مختصر زمانہ ہے، اور چاہے 50 60 70 80 سال زندگی کی مل جائے لیکن آخرت کے اعتبار سے یہ انتہائی کم زمانہ ہے. آخرت کا جو زمانہ ہے وہ بہت لمبا چل رہا ہے، اس کے مقابلے میں بہت کم زمانہ ہے. اس وجہ سے ہمیں دنیاوی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے اور آخرت کی چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور ابھی آپ حضرات کو بتایا گیا کہ ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ من صلی علیہ مرتن، جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود پڑھے گا اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کریں گے. اور دوسری حدیث اخیر میں جو بیان کی گئی اس میں تو 10 نہیں 700 ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے برکتیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں حاصل کرنے کے راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر رکھے ہیں، لیکن ہمارا دھیان اس کی طرف نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور درود شریف کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں نصیب فرمائے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے ایک درمیان میں بات بتائی کہ ایک درود پر 10 نیکیاں ملے گی اس کے اوپر. کہا کہ وہ بہت ہی خوش قسمت اور بہت ہی وہ مبارک لوگ ہیں کہ جو دن میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں. سمجھ میں حضرت شیخ فرماتے کہ میرے حالات مشائخ کندھلا ایک کتاب میں نے پڑھی تھی پڑھنے کے زمانے میں، اس میں حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں کے خاندان کے لوگوں کا وظیفہ بتایا گیا تھا کہ وہ روزانہ اتنا پڑھتے تھے. اس میں ایک عورت جس کا نام امی بھی ہے، ان کے متعلق لکھا گیا تھا کہ روزانہ 1.25 لاکھ مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھتی ہے. حضرت فرماتے ہیں کتنے خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھتے ہیں. ہم بہت دنوں سے بہت سالوں سے 300 مرتبہ درود کی درخواست کر رہے ہیں، وہ 300 مرتبہ کی بھی پوری نہیں ہوتی. یہ ہماری کوتاہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.